اللہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی اما بعد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ 5 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ دوسری روایت میں 6 کے الفاظ بھی ہیں، اس میں 5 کے۔ پہلا حق یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا، بلکہ مسلمان کی ملاقات کے وقت پہلی گفتگو ہی السلام علیکم ہونی چاہیے، اور ایسی حالت نہ ہو آدمی کی کہ جس میں گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آدمی کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے، یہ لازم ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے آیت کے مطابق یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب تم سلام کے ساتھ دعا دیے جاؤ تو اس کا بہتر جواب دو یا اسی کو ہی لٹا دو۔ تو حضرات سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وضو کرتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وضو کرتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، اس کا جواب ہی دینا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا وَعِیَادَةُ الْمَرِیض، بیمار آدمی کی عیادت کرنا، یہ بہت اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، سارا دن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور جو شخص شام کے وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور جب تک وہ بیمار کی عیادت میں جتنا وقت لگاتا ہے وہ جنت کے پھل چنتا رہتا ہے۔ اتنا فضیلت والا عمل ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا واتباع الجنائز، کہ جنازے کے پیچھے جانا، جس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مسلمان پر آخری حق ہے، اور اس میں بھی ہمارا بھی فائدہ ہے، زندوں کا بھی فائدہ ہے۔ دیکھیں یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، سب سے پہلے زندوں کا ذکر ہے، اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے۔ دوسرا لفظ ہے وہ میتنا، اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، فوت شدگان کو بھی معاف کر دے۔ باقی ساری دعا کا آپ ترجمہ پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے ہی، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہماری عورتوں کو معاف کر دے، جو حاضر ہیں ان کو معاف کر دے، جو غائب ہیں ان کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، ہم میں سے جس کو موت دے ایمان کی موت دے۔ پوری نماز جنازہ کا ترجمہ پڑھ لیں، سارا اپنے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتا ہے اور جنازہ پڑھ کے ہی وہ واپس آ جاتا ہے، اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔
اور جو دفن کے معاملات میں شریک ہو اور پھر دعا کر کے واپس آئے، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ قرات کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر۔ اور چوتھا حق مسلمان کا جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے اس کو قبول کرنا۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ہم کسی کو دعوت دیں تو دل کے ارادے سے دعوت دیں، اگر دوسرا جو ہے وہ قبول کر لے تو اس پہ کوئی اعتراض یا تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کو کسی قسم کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور 5ویں بات ہے وَتَشْمِيتُ الْعَاطِشِ، چھینک کا جواب دینا۔ اب چھینک اللہ کو پسند ہے، جمائی اللہ کو ناپسند ہے۔ جب چھینک آئے تو چھینک جس کو آئی ہے اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور جو مسلمان یہ کلمات سنیں ان کو چاہیے کہ وہ دعا دیں وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور اب جس کو چھینک آئی ہے وہ کہہ دے وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ يُصْلِحُ بَالَكُمْ۔ تو حضرات یہ دیکھیں سارا دین اسلام خیر خواہی کا، ہمدردی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے دعا دو، جو چھینک آنے پہ خود الحمدللہ نہیں کہتا اس کا جواب بھی نہ دو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے بھی فرمایا یرحمک اللہ۔ ایک دوسرے آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ ہی نہیں کہا، آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا جی آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا ہے، میری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو نے الحمدللہ نہیں کہا۔ تو یہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔